الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورۃ النصر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ قرآن کریم کی آخری سورتوں میں سے ایک سورت ہے. مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں یہ نازل ہوئی تھی. اس کا ترجمہ میں عرض کیے دیتا ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور فتح آ پہنچی. ورأیت الناس، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو. یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، لہٰذا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اکثر مفسرین کے ہاں یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں مکہ مکرمہ کے فتح کی بشارت ہے، اور اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی ہے کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری 6 ماہ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانحہ ارتحال سے 6 ماہ قبل نازل ہوئی تھی. اس طرح کچھ حضرات کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. بہرحال مفسرین کے ہاں اس قسم کا اختلاف ہوا کرتا ہے. اس سورت کا مغز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد جو کام اللہ لگا چکے تھے، نبوت کا جو بار گراں آپ نے اٹھایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کے ساتھ بخیر و خوبی اس کو تکمیل تک پہنچا چکے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں سنائی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت کو سن کر رونے لگے. تو کسی نے پوچھا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس میں تو اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ دین اللہ نے پھیلا دیا ہے، لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت مسلمانوں کو پہنچ گئی ہے. اس میں تو بشارت ہے، رونے والی کون سی بات ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب آپ نے اپنا کام کر دیا اور دین کا پیغام آپ نے قریہ قریہ بستی بستی میں پہنچا دیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ فوج در فوج، جوق در جوق، قبیلہ در قبیلہ، پوری قوم آ کر دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو اب گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس دنیا میں مکمل ہو چکا، اور اللہ تبارک و تعالی اب اپنے حبیب کو اپنے پاس واپس بلائے گا. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے جدائی کی طرف اشارہ ہے. اس لیے میں اس سورت کو سن کر رو رہا ہوں. تو اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور ذمہ داری کی تکمیل کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرما دیا کہ اے حبیب، آپ نے ہمارا پیغام جزیرہ عرب کے ایک ایک گوشے تک پہنچا دیا، اور جوق در جوق جب لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام پایۂ تکمیل تک پہنچ گیا. لہٰذا اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. یہ اسلام کا طرز امتیاز ہے کہ جب کوئی آدمی اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی کے شکر کا حکم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی ہدایت دی کہ چونکہ آپ کا ذمہ داری، آپ کا کام مکمل ہو چکا، لہٰذا اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے.
یہ جو اس میں اشارہ ہے بلکہ صراحت ہے کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں، یہ گویا کہ 9 ہجری اور 10 ہجری کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ سیرت نگار 10 ہجری کو عام الوفود کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عام الوفود کا مطلب ہے وفود والا سال، یعنی اس سال بڑی کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف قبائل کے وفد آتے رہے۔ بعض سیرت نگاروں نے 70 سے زیادہ وفود گنوائے ہیں جو اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ نے اسلام کو پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ جو جزیرہ عرب میں مختلف مقامات پر قبائل آباد تھے ان کی نظر مکہ مکرمہ پر تھی، اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مکہ کو فتح کیا اور مسلمان مکہ پر قابض ہو گئے تو پھر ہم بھی دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس میں کسی حد تک عام قبائل کا بیت اللہ کے ساتھ عقیدت کا بھی عمل دخل تھا۔ عام جو قبائل جزیرہ عرب میں آباد تھے، بیت اللہ کے ساتھ ان کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ پر قبضہ کوئی سچا انسان ہی کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ان کے دل اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے پر آمادہ ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی تولیت عطا کی ہے اور بیت اللہ کی کنجیاں مسلمانوں کے قبضے میں گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دین برحق ہے۔ تو یہ فتح مکہ نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا مختلف قبائل کے دلوں میں اسلام کے لیے دروازے کھولنے پر۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے 8 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مسلمان تھے، اور اس سے تھوڑے عرصے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے 10 ہجری میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 مسلمانوں کا لشکر تھا۔ یعنی محض 1 سال کے وقفے سے اتنی تیزی سے اسلام پھیلا اور اس قدر تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ وہی مسلمان جو فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 جنگجو تھے، اب غزوہ تبوک کے موقع پہ ان کی تعداد 30,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اور غزوہ تبوک کے تھوڑے عرصے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں 1,24,000 اور ایک روایت میں 1,44,000 صحابہ تھے جو تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بزرگی کے ترانے پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف امڑ رہے تھے بیت اللہ کے حج کے لیے۔ تو فتح مکہ کے بعد اتنے قلیل عرصے میں، اتنے کم وقفے میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی مقدار میں لوگ دین اسلام میں داخل کی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سال کو سیرت نگار عام الوفود کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ وفود کا سال ہے۔ اس سال کثرت سے وفد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں بڑے بڑے نامور قبائل بھی تھے، بڑے بڑے جنگجو قبائل بھی تھے جنہوں نے از خود مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا اور پورے کا پورا قبیلہ دین میں داخل ہوا۔ قبیلہ دوس یہ ایک معروف قبیلہ ہے اور یہ اس سے کچھ پہلے حاضر ہوا، عام الوفود سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے، یہودیوں کی سرکوبی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر تشریف لے گئے تو قبیلہ دوس کے لوگ وہیں پر حاضر ہوئے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور صحابی ہیں اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں اوائل ہی میں اسلام قبول کیا تھا اور ان کی تبلیغ کی برکت سے ان کا قبیلہ مسلمان ہوا، اور بعد میں یہ اپنے قبیلے کے 70 افراد یا 70 خاندانوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے جب آپ علیہ السلام خیبر میں تھے۔ حضرت طفیل کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اہل مکہ کو دین حق کی دعوت دی
اور آہستہ آہستہ آپ کی مخالفت بڑھتی گئی 11 نبوی کو، یعنی جب نبوت کا 11واں سال تھا اور قریش مکہ کی مخالفت اپنے عروج پر تھی، تو اس وقت یہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ گئے تھے۔ چونکہ یہ بڑے نامور قبیلے کے معروف سردار تھے، شاعر بھی تھے، بڑے مشہور مدبر تھے اہل عرب کے، تو قریش مکہ نے اپنی بستی سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا اور بڑی آؤ بھگت کی ان کی، اور ساتھ ان کو بتایا کہ دیکھو ہماری قوم کا ایک فرد ہے جو کہ جادو کے ذریعے لوگوں کے درمیان اختلاف برپا کر دیتا ہے، بھائیوں کے درمیان لڑائی کروا دیتا ہے، خاندانوں کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اپنے جادو کے ذریعے، لہٰذا ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ کہیں اس کی باتیں تمہارے کان میں نہ پڑ جائیں۔ یہی اہل مکہ کا وتیرہ تھا کہ وہ حج کے موسم میں بالخصوص مختلف قبائل کے پاس جا کر ان کو خبردار کرتے تھے کہ کہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت نہ سن لیں، کیونکہ اتنا انہیں یقین تھا کہ جس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک سن لیا تو قرآن پاک ان کے دل میں گھر کر کے ہی رہتا ہے۔ چنانچہ وہ پہلے سے خبردار کرتے تھے کہ دیکھو کہیں ان کی باتیں نہ سن لینا۔ تو حضرت طفیل دوسی کو بھی انہوں نے خبردار کیا۔ تو حضرت طفیل جب بیت اللہ جانے لگتے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے کہ کہیں ان کی باتیں میرے کان میں نہ پڑ جائیں اور میں گمراہ نہ ہو جاؤں، جادو کا شکار نہ ہو جاؤں۔ روئی اپنے کانوں میں دے کر بیت اللہ جاتے تھے۔ لیکن جس شخص کو اللہ نے ہدایت دینی ہو، جس کے مقدر میں اللہ ہدایت لکھ دے، تو پھر اس کو ہدایت دینے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ چنانچہ حضرت طفیل ایک مرتبہ صبح کے وقت بیت اللہ گئے، مسجد حرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک حضرت طفیل کے کانوں میں پڑ گئی تو یہ متاثر ہوئے۔ اب انہوں نے غور کیا کہ میں شاعر ہوں اور مجھے اللہ نے سمجھ بھی دے رکھی ہے، سمجھدار آدمی ہوں، تو میں خود ان کی باتیں سن کر غور کر سکتا ہوں کہ آیا یہ جادو ہے یا نہیں، حق ہے یا نہیں، تو مجھے ان کی بات سن لینی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لے جانے لگے تو حضرت طفیل دوسی بھی آپ کے پیچھے ہو لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے۔ وہاں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا، اپنا پورا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے اہل مکہ نے مجھے آپ کے بارے میں ڈرایا ہے، اور پھر درخواست کی کہ آپ کا جو دین ہے وہ ذرا میرے سامنے پیش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کریم کی آیات سنائی، دین اسلام کا تعارف کروایا، تو وہ وہی مسلمان ہو گئے۔ قریش مکہ کے ہزار روکنے کے باوجود اللہ نے ان کے مقدر میں مسلمان ہونا لکھا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خود حاضر ہو کر مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں اپنی قوم میں جا کر آپ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ یہ اپنے علاقے میں آئے، جب گھر گئے تو والد ان کی ملاقات کو آئے، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو والد نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں دین قبول کیا ہے، اب میرے اور آپ کا دین مختلف ہے تو رشتے اور ناتے بھی ختم۔ تو والد نے کہا کہ بھائی جو تمہارا دین ہے وہی میرا بھی دین ہے، تو میں بھی تمہارا دین قبول کیے دیتا ہوں، ذرا بتلاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ تو انہوں نے اسلام کا تعارف کروایا، والد مسلمان ہوئے، بیوی آئی وہ بھی مسلمان ہوئی، قوم کے سامنے انہوں نے تبلیغ شروع کی تو کچھ رکاوٹیں پیش آئیں، تو واپس حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ میری قوم زنا کی عادی ہے، زنا میری قوم میں عام ہے، تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو اس گناہ سے نجات دے اور ان کو ہدایت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اللہم اہدی دوسن، کہ یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اور آپ نے فرمایا کہ اب جاؤ اور نرمی اور محبت کے ساتھ اپنی قوم کو پیغام دو۔ چنانچہ اب جب وہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
کی برکت تھی کہ ان کی قوم میں اسلام پھیلنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوتے گئے، یہاں تک کہ جب 70-80 خاندان دین حق میں داخل ہوئے تو وہ ان کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ گویا کہ یہودیوں کو ایک پیغام ملا کہ جس دین کو تم جاننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ پیغمبر برحق ہے، تم نے اس کو نہیں تسلیم کیا، اور یہ دور دراز کا قبیلہ جسے تم امی کہتے ہو کہ یہ ان پڑھ ہیں، ان کے پاس کتاب نہیں ہے، یہ اس دین کو قبول کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس پیغمبر کے قدموں میں رہنے کے لیے آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک قبیلہ تھا، ایک وفد تھا جو کہ غزوہ خیبر والے سال مسلمان ہوئے اور وفد کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی طریقے سے صدا ایک قبیلہ تھا، زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے اپنے قبیلے میں جا کر کام کیا اور اپنے قبیلے کا ایک وفد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دین حق قبول کرنے کے لیے۔ انہوں نے ایک شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں ایک کنواں ہے جس پر ہمارا دار و مدار ہوتا ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں تو وہ ہمیں پانی دیتا ہے، لیکن گرمیوں کے موسم میں وہ خشک ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے قبیلے کو ادھر ادھر بٹ کر گرمی کا موسم گزارنا پڑتا ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ گرمی کے موسم میں جو ہمارے ہاں خشک سالی ہوتی ہے اور یہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ختم فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 7 کنکریاں لے کر آؤ۔ چنانچہ 7 کنکریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو اپنے دست مبارک میں تھاما اور پھر انہیں واپس کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ کنکریاں لے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک ایک کر کے اس کنویں میں ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، ایک ایک کر کے وہ کنکریاں کنویں میں ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے لمس کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں میں وہ تاثیر دی کہ اس کے بعد وہ کنواں کبھی خشک نہیں ہوا۔ اور زیاد بن حارث صدائی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کبھی اس کنویں کی تہ کبھی اندازہ نہیں ہوا، اس قدر کثرت سے اس میں پانی آیا کرتا تھا۔ قبیلہ بنو حنیفہ یہ بھی حاضر ہوا وفد کی شکل میں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ مسیلمہ کذاب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ حاضر ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جب لوگ بیعت کر رہے تھے اس کی قوم کے لوگ، تو اس نے ایک شرط پیش کی۔ اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے نامزد کر جائیں کہ میں آپ کا جانشین ہوں تو پھر میں بیعت کرتا ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کھجور کی ٹہنی کی شرط لگا کر بھی مجھ سے بیعت کرنا چاہو تو میں یہ کھجور کی ٹہنی بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ تو وہ پھر اس نے بیعت نہیں کی اور یہ مطالبہ کرنے لگا۔ بعد میں جا کر اس نے خط بھی بھیجا اور کہا کہ قریش کے لوگ ہم سے زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا تھا اور جب وہ خط اس نے لکھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ بھی لکھا کہ میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ بھی مجھے تسلیم کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے جواب لکھا تو آپ نے لکھا کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی طرف۔ تو بہرحال اس کے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالی نے دین حق نہیں لکھا تھا، تو جی اپنے کفر پر رہا اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ جہنم رسید ہوا۔ قبیلہ بنو تمیم یہ بڑا نامور قبیلہ تھا، شعر و شاعری اور خطابت میں بہت آگے تھا۔ یہ لوگ بھی حاضر ہوئے اور بڑی کثرت میں تھے۔ عین ظہر کے وقت یہ آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے حجرے مبارکہ سے باہر نہیں آئے تھے۔
ان کو چونکہ دربار نبوت کے آداب معلوم نہیں تھے تو باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے یا محمد اخرج الینا کہ اے محمد باہر آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ طرز تخاطب پسند نہ آیا تو اس پر سورہ حجرات کی آیات نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے مت پکارا کرو، انہیں آواز دے کر مت بلاؤ بلکہ انتظار کرو، اور جب پیغمبر خود باہر تشریف لائیں تو اس وقت پھر ان کے سامنے اپنی عرض معروض کیا کرو۔ تو انہوں نے اس طریقے سے آوازیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ اب ان کا اسلام قبول کرنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ اپنے کچھ قیدیوں کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ ان کے پاس ایک شاعر تھا جو بڑا نامور تھا، خطیب بھی ان کا بڑا نامور تھا، تو انہوں نے اپنے خطیب کو کھڑا کیا اور کہا خطبہ دو۔ ان کے خطیب نے خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا خطیب کھڑا کیا، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بڑے نامور خطیب تھے۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور اس کو جواب دو۔ انہوں نے کھڑے ہو کر جوابی خطبہ ارشاد فرمایا، اور ان کا خطبہ فصاحت اور بلاغت میں بنو تمیم کے خطیب پر کہیں زیادہ برتر تھا، جسے بنو تمیم والوں نے بھی تسلیم کیا۔ تو اگلے نمبر پر انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کیا، اس نے فی البدی قصیدے پڑھے۔ جب وہ اپنے قصیدے پڑھ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاعر حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اس کو جواب دو۔ حضرت حسان کھڑے ہوئے اور انہوں نے جوابی قصیدے کہے تو انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ کا خطیب بھی ہمارے خطیب سے اعلیٰ ہے اور آپ کا شاعر بھی ہمارے شاعر سے برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیدی ان کو واپس کیے، ان کا اکرام کیا، اور بعد میں اس ملاقات کی برکت سے یہ قبیلہ بھی پورے کا پورا دین حق میں داخل ہوا۔ اسی طریقے سے انہی دنوں میں جب عام الوفود کا سال چل رہا تھا، 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو ثقیف کا وفد حاضر ہوا۔ بنو ثقیف یہ وہی قبیلہ ہے جو طائف میں آباد تھا، بڑا جنگجو قبیلہ تھا، اور یہ وہی قبیلہ تھا کہ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے آخری دنوں میں تشریف لے گئے تھے انہیں دین حق کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ ان کے 3 سردار تھے، حبیب، مسعود اور عبد یالیل، اور ان تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی ہی گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔ ایک سردار نے کہا اللہ تعالیٰ کو نبوت کے لیے تم ہی ملے تھے۔ ایک سردار نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہو تو میں اپنی داڑھی منڈوا دوں۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخانہ جملے کہے، اور اسی پر ہی بس نہیں کیا بلکہ اپنے قبیلے کے اوباش نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر ماریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ تھے، وہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کچھ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے اور آپ کا مبارک لہو آپ کے جوتوں میں جمع ہوا۔ وہ تفصیلی واقعہ آپ کو معلوم ہے، اور اس موقع پر پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں جن کے درمیان یہ قبیلہ ثقیف آباد ہے، اور یہ پس کر رہ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور ان کی اولادوں میں سے یہی لوگ بعد میں جا کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا کا اثر تھا کہ یہی جنگجو قبیلہ جو کہ اسلام کی دشمنی میں اتنا آگے تھا، 9 ہجری میں یہ بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر فوجی مہم بھی فرما چکے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ کو علم ہوا کہ بنو ثقیف اور بنو حوازن کے کچھ جنگجو اوتاس کے مقام پر جمع ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، غزوہ حنین کے نام سے اس لڑائی کو یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اوتاس کے مقام پر ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے جا کر طائف کے قلعے میں پناہ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔
کیا 20 دن تک مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیے رکھا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھانے کا حکم دیا اور آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو وہی قوم جو جنگ کی وجہ سے مکمل طور پر زیر نہ ہو سکی، اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں از خود ڈالا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ ان کی قوم کا ایک فرد عروہ بن مسعود ثقفی، یہ وہی ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے سفیر بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، اور انہوں نے بذات خود صحابہ کرام کی عقیدت دیکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کا ماحول دیکھا تھا۔ تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے درخواست کی کہ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے قبیلے میں آپ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو کیونکہ وہ تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری قوم مجھ سے عشق کرتی ہے، میں اس کا سردار ہوں، اور قوم کو مجھ سے محبت ہے، وہ مجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ تو بہرحال یہ اپنی قوم میں آئے اور انہوں نے جمع کر کے اپنی قوم کو، قبیلے بنو ثقیف کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ بعد میں قوم نے ان کو تیر مار مار کر شہید کر دیا۔ اتنی سرکش قوم تھی، اپنے سردار کو شہید کر چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ طویل جنگ لڑ چکی ہے، 20 دن کا محاصرہ برداشت کر چکی ہے، اور جنگ کے نتیجے میں زیر نہ ہوئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں اسلام کے لیے جگہ پیدا کی، اور انہوں نے خود اپنے سردار کے پاس جا کر کہا کہ ہم کب تک مسلمانوں سے لڑتے رہیں گے، ذرا جاؤ ان کا ماحول دیکھیں، اور اگر وہ دین برحق ہے تو ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کا سردار عبد یالیل اپنے کچھ دیگر سرداروں کو لے کر حاضر ہوا، اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ وہی سردار تھا جو ان 3 سرداروں میں سے ایک تھا جس نے سفر طائف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی گستاخانہ سلوک کیا تھا، اور یہ ان 3 سرداروں میں سے ہی ایک تھا جس نے اپنی قوم کے اوباش لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا تھا۔ کہاں وہ سرکشی اور دشمنی، اور کہاں اب یہ صورتحال کہ اب خود حاضر ہو رہا ہے مدینہ منورہ کہ میں دین کو قریب سے دیکھوں۔ چنانچہ جب بنو ثقیف کا وفد آیا مدینہ منورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خیمے مسجد نبوی سے قریب لگاؤ تاکہ ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچے، دین کا پیغام زیادہ سے زیادہ ان تک پہنچے۔ چنانچہ مسجد نبوی کے اندر ان کے خیمے لگائے گئے۔ یہ چند دن رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف معاملات پر گفتگو بھی کرتے رہے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیں نماز کی چھوٹ دیجئے۔ آپ نے یہ شرط منظور نہیں کی اور فرمایا کہ نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ چلیے نماز ہم پڑھ لیں گے، لیکن پھر ہمیں یہ چھوٹ دیں کہ ہمیں جہاد کے لیے مت بلائیں اور ہم سے زکوٰۃ وصول نہ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ شرط مجھے منظور ہے، اور ان کی بیعت قبول فرما لی، اور صحابہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اسلام خود ہی ان کو مجبور کر دے گا، یہ جہاد بھی کریں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے۔ بہرحال اب بیعت تو کریں۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی، مسلمان ہو گئے۔ اب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ربہ کا کیا کریں؟ ربہ ان کی ایک دیوی کا نام تھا، بت تھا ان کا لات، جس کو جی اپنی زبان میں ربہ کہتے تھے۔ تو یہ کہنے لگے ہم اس کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو گراؤ۔ انہوں نے عرض کیا ہمیں 1 سال کی مہلت دیں، 1 سال تک اس کو ہم نہیں گراتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، 1 لمحے کے لیے بھی بت قابل برداشت نہیں ہے۔ جس علاقے میں اسلام جاتا ہے پھر وہاں بت نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے درخواست کی 1 مہینے کی مہلت دے دیں، آپ نے فرمایا 1 ماہ کی بھی مہلت نہیں ہے۔
اب انہوں نے کہا کہ چلیے اس کو گرا دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں گرائیں گے، آپ اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیں جو آ کر اس کو گرا دے۔ چونکہ ان کے دلوں میں بت کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی ایک طویل عرصے تک بت پرستی کی وجہ سے، تو اس لیے اس اندیشے کی وجہ سے کہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، یہ بت ہمیں تباہ نہ کر دے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھ سے نہیں گرائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور ابو سفیان کو بھیجا تاکہ ان کا وہ بت گرایا جائے۔ تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے تو ان کا سردار عبد یالیل، اس کی کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مسلمان تو ہو چکے ہیں لیکن زنا کا ہم کیا کریں؟ ہماری قوم زنا کی عادی ہے، ہماری قوم کے لوگ اکثر سفر پہ جاتے ہیں، وہاں ان کے پاس بیوی نہیں ہوتی تو وہ زنا پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا زنا کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے، اور یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، سود کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سود کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے، اور سود ہمارا ہی تو مال ہوتا ہے، یعنی ہم کسی کو اپنا مال دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر ہم کماتے ہیں جو سود کہلاتا ہے، تو وہ ہمارا ہی تو مال ہے، تو ہمیں اس کا حق ہونا چاہیے، اور ہماری معیشت کا دار و مدار بھی سود پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سود کی بھی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اس نے تیسری بات کی کہ شراب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شراب کے ہم عادی ہیں، تو آپ نے فرمایا شراب کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان تمام تعلیمات سے ان کو آگاہ کر کے اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو سفیان کو پیچھے بھیجا کہ جا کے ان کا بت گرایا جائے۔ تو ان کا بت گرایا گیا اور یہ پورے کا پورا قبیلہ دین حق میں داخل ہوا۔ تو بہرحال یہ سال عام الوفود کہلاتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 70 سے زائد وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ یہ تو میں نے چند وفود کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، سیرت کی کتابوں میں آپ کو اس کی تفصیلات مل سکتی ہیں۔ تو جو سورۃ النصر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج دین حق میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ ماحول تھا کہ ہر قبیلہ اپنا وفد بھیج رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور دین حق میں داخل ہو رہا ہے۔ جب یہ کامیابی آپ نے حاصل کر لی، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ دنیا میں جب کوئی قوم فتح حاصل کرتی ہے یا کوئی شخص اپنا مشن پورا کر لیتا ہے تو وہ جشن مناتا ہے، اور دنیا کے فاتحین نے عجیب عجیب طریقوں سے جشن منائے ہیں۔ چنگیز خان کے لوگ یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے، مفتوح قوم کے سر اتار کر ان کی کھوپڑیوں سے بلند مینار تعمیر کرتے تھے، یہ ان کے جشن کا طریقہ تھا۔ ہر قوم کے جشن کا اپنا اپنا طریقہ تھا۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم اپنی کسی ذمہ داری کو انجام دے دو، یا تم اپنا کوئی کام ختم کر لو، یا تمہیں کوئی خوشی مل جائے، تو جشن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا، اتنا بڑا مشن پورا کیا، تو جشن کیسے منایا؟ ربنا تقبل منا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی کہ یا اللہ بنا تو میں نے دیا ہے، قبول آپ نے فرمانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ہدایت دی گئی کہ چونکہ آپ نے نبوت کے منصب کی تکمیل فرما دی اور جزیرہ عرب کے ایک ایک بستی تک آپ کا پیغام پہنچ چکا اور لوگ کثرت سے مسلمان ہو چکے، آپ اپنے مشن کی تکمیل فرما چکے، لہٰذا اب آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے اور اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ ورد فرماتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔
حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ کہا کرتے تھے۔ تو میں نے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم ہوا ہے، اور پھر آپ نے یہ سورت تلاوت کی۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کامیابی دیں تو اس کے جشن کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپے سے باہر ہو جائیں، پیسے بھی ضائع کریں، لوگوں کو بھی تنگ کریں، راستے بھی بند کریں، آتش بازی بھی کریں۔ شریعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جو پہلے سے آپ عبادات کرتے آ رہے ہیں اس میں اضافہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔